موقع فراہم کیا ہے، تو ہم اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے یہی کہنا چاہیں گے کہ وقت کو ضائع کیے بغیر ان اساتذہ کرام کی نگرانی میں جو تعلیم اور تربیت کا نظام جہاں چلتا ہے، ہم جہاں بھی رہتے بستے اور پڑھتے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اپنے وقت کو تعلیم کے اوپر خرچ کریں۔ آج پڑھنے کا ماحول ختم ہوتا جا رہا ہے، ہر گھر کے اندر موبائل، اسکرین ٹچ موبائل کے اوپر چھوٹے چھوٹے بچے بھی گیم کھیلتے ہوئے، تماشے دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بچوں، میری بچیوں، یہ بننے کا وقت ہے۔ آج اگر ہم کتاب سے، قرآن سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، مطالعہ کے عادی اپنے آپ کو بنائیں گے، تو انشاءاللہ ایک عمر تک پہنچ کر ہم سماج کے لیے نہایت کارآمد اور مفید بچے اور بچیاں ثابت ہوں گے۔ پھر ہم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کو تقویت ملے گی، فروغ حاصل ہوگا۔ انہی نونہال بچوں میں سے نہ جانے کن کی قسمت اور مقدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رکھا ہوگا کہ کل کو چل کر کے یہ بچے عالم دین بنیں گے، یہ دین کے داعی بنیں گے، یہ دین کے مبلغ بنیں گے، یہ مذہبی اسکالر بنیں گے اور مجمع عام کے سامنے حقانیت کو اجاگر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور خاص طور پر ہماری یہ بچیاں، انہیں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کہاوت اور مثل مشہور ہے کہ ایک مرد بنا تو ایک فرد بنا، اور ایک عورت اگر بن گئی تو وہ پورے خاندان کو بنا دیتی ہے اور سنوار دیتی ہے۔ یہ بچیاں کل کو بڑی ہوں گی، ان کی شادیاں ہوں گی، جس طرح آج یہ بچیاں ہیں، ان کی مائیں ہیں، کل یہی ماں ہونے کی دہلیز کے اوپر قدم رکھیں گی۔ ان کی آغوش میں بچے کھیلیں گے۔ اگر ان کی سیرت اور ان کا کردار صحابیات، امہات المؤمنین اور ملت اسلامیہ کی برگزیدہ خواتین جیسا ہوگا، تو پھر ہمارے سماج اور معاشرے کو جنید بغدادی جیسے اشخاص ملیں گے، ہمیں بایزید بستامی جیسے افراد ملیں گے، ہمیں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل جیسے افراد ملیں گے، جن کی دینی خدمات سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ ناواقف بالکل نہیں۔ حضرت بایزید بستامی، جن کے والد محترم کا انتقال ہو گیا، ابھی بچے ہیں، یتیم ہیں، ماں ان کے گھر میں برتن صاف کر کے، کپڑے دھو کر کے، گھریلو کام کر کے باپردہ ہو کر اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی ہے، اور بچے کو دیکھ دیکھ کر کے اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں، بہتے رہتے ہیں۔ دل میں ایک کڑھن ہے، دل میں ایک طلب ہے کہ کاش کوئی بچے کی کفالت کرنے والا ہوتا، میں اپنے بچے کو دینی تعلیم اور تربیت سے آراستہ کرتی اور اسے علم کے میدان کا اسکالر بناتی، تصوف، سلوک اور معرفت الہی کے مقام پر فائز کرنے کے لیے میرے پاس اسباب مہیا ہوتے۔ ماں کا دل اپنے بچے کو بنانے اور سنوارنے کے لیے، دینی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرنے کے لیے اڑ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھو کر کے اس سے بار بار فریاد کرتی ہیں، اے اللہ کوئی سبب مہیا فرما دے۔ میں اپنی ماں سے کہوں گا کہ اس واقعے کو غور سے سنو۔ ہم اپنی غربت کا رونا رو کر
کے کل قیامت کے دن عہدہ برآ نہیں ہو سکتے۔ اگر ہمارے بچے دینی تعلیم اور تربیت سے محروم رہ گئے تو جہاں باپ کی پکڑ ہوگی وہیں ماں سے بھی کل قیامت کے دن باز پرس ہوگی کہ ہم نے تو پورے کاغذ کی شکل میں ننھے منھے بچوں اور بچیوں کو تمہاری آغوش میں عطا کیا تھا، اس امانت کو تم نے سنبھالا نہیں، ان کے لوح دل کے اوپر اللہ کا، اس کے رسول کا، دین سے وفاداری کا کوئی سبب تم نے، کوئی نقش تم نے بٹھایا نہیں، بچہ بگڑ گیا، بچی بگڑ گئی، فکری اضطراب کے شکار ہمارے نوجوان ہو رہے ہیں۔ اس میں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جہاں بچوں کی اسلامی غیرت اور حمیت پامال ہو رہی ہے، وہیں میرے دوستوں سرپرستوں کی تربیت کی کوتاہی بھی منظر عام پر آ رہی ہے۔ آج ہمارا نوجوان بچہ ہو یا بچی فکری ارتداد کا شکار ہوتے جا رہے ہیں، انہیں اللہ سے، رسول سے، دینداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا دل پورے کاغذ کی طرح سے پاک اور صاف تھا تب ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ کا نقش اس کے دل کے اوپر بٹھانا تھا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے کردار سے اسے واقف کرانا تھا، ہمیں اپنے بچیوں کے سامنے صحابیات کے، ازواج مطہرات کے، اسلامی پاکیزہ خواتین کے واقعات سے واقف کرانا تھا، ہمیں اپنے بچوں کو معاذ اور معوذ کے اسباب پڑھانے تھے، دین کے چیاروں کے تذکرے اور قصے بیان کر کے وہی رنگ پیدا کرنے کی کوشش کرنی تھی، لیکن ہم نے ان ساری باتوں کو ایک طرف ڈال دیا اور بچوں کو آزادانہ ماحول میں بے معاذ چھوڑ دیا۔ اب وہ اوباشوں کے ساتھ، بگڑے ہوئے بچوں کے ساتھ جب بڑھیں گے تو صحبت صالح ترا صالح کن، غور سے سنیے گا، نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے ایک دن نیک بن جاؤ گے، صحبت صالح ترا صالح کن، اور برے لوگوں کی ہم نشینی اور ان کی صحبت اگر اختیار کرو گے تو تمہارا مقدر بھی پھر بگڑنا ہی ہو جائے گا۔ ہم اپنے بچوں کے اوپر دینی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے ایک لمحے کے لیے میری مائیں اور بہنیں بھی غفلت نہ برتیں، اور جو بھائی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، نوجوان ہیں، سمجھدار ہیں، میں ان سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ اگر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو، بچوں اور بچیوں کو غیرت مند بنانا ہے تو اسلامی حمیت کے اسباق اور دروس ان کے سینوں کے اندر بٹھانے پڑیں گے۔ یہ بچے آج پڑھیں گے تو کل اسی کا مشاہدہ ہم میرے دوستوں اپنے سماج کے اندر کریں گے۔ حضرت بایزید بستامی جیسے جیسے عمر آگے بڑھ رہی ہے ان کی والدہ کا دل گڑ رہا ہے، لیکن بارگاہ رب العزت میں وہ دست فریاد پھیلا کر کے دعا کرتی ہیں، اے اللہ کوئی سبب مہیا فرما۔ بظاہر ایک سبب نظر آ گیا، ایک دور دراز جگہ میں مسجد کے اندر ایک مولانا صاحب، ایک قاری صاحب وہ بچوں کو تعلیم اور تربیت کے زیور سے آراستہ کرنے کا مفت میں کام کیا ہے۔ یہ علماء کرام میرے محترم بزرگوں اور دوستوں انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی فکریں ہماگیر اور عالمگیر ہوتی ہیں، جس طرح پیغمبر کی شان اور صفت تھی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ وہ سارے عالم کے لیے
ایک فکر اور سوچ رکھتے تھے کہ کس طرح سے بگڑی ہوئی انسانیت کو راہ راست پر لایا جائے، وہی فکر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہمارے اکابرین میں، ہمارے اسلاف میں، ہمارے ان بزرگوں میں، علماء کرام میں، ائمہ مجتہدین اور ائمہ دین کے اندر، حفاظ اور قراء کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کی یہی فکر ہے کہ سماج کے بچوں اور بچیوں کو کس طرح سے بگڑنے سے بچایا جائے اور ان کے لوح دل کے اوپر توحید و رسالت کے دین کے نقش کو بٹھانے کا کام کیا جائے۔ وہ بیچارے کام کر رہے تھے، ان کی سمجھ میں آیا کہ کیوں نہ ہم اپنے بچے کو کسی مکتب اور مدرسے میں لے جا کر کے قاری صاحب کے سپرد کر دیں۔ انشاءاللہ ہمارا بچہ وہاں ناظرہ قرآن پڑھے گا، قرآن کریم کو حفظ کرے گا، عالم دین بنے گا، دین کا داعی اور دین کا مبلغ بنے گا، ایک صوفی بنے گا، ایک اللہ والا نیک بندہ بن جائے گا۔ گئی بچے کو لے کر کے اور قاری صاحب سے عرض کیا کہ میں اس یتیم بچے کو آپ کے سپرد کر رہی ہوں، لیکن اس بچے کو اس وقت تک چھٹی مت دینا جب تک آپ کو اس کے دیندار ہونے کا پورا اعتماد حاصل نہ ہو جائے۔ میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، غور سے سنو، وہ بچہ جو کبھی ماں سے جدا نہیں ہوا تھا، وہ ماں جس نے کبھی اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے سے الگ نہیں کیا تھا، ساتھ میں بیٹھا کر کھانا کھلاتی تھی، اپنے سینے سے لگا کر کے اسے سلاتی تھی، اس ماں نے اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر اپنے بچے کو عالم صاحب اور قاری صاحب کے حوالے کر دیا اور یہ بھی درخواست کر دی کہ حضرت اس بچے کو آپ اس وقت تک چھٹی مت دینا جب تک یہ کچھ بن نہ جائے۔ چنانچہ روتی بلکتی گھر واپس آ گئی، بچہ بھی ماں کو دیکھ دیکھ کر کے رو رہا ہے، لیکن بہرحال اب قاری صاحب کے پاس پڑھنے کا اس نے بھی فیصلہ کیا۔ پڑھتا رہا، ایک دن اچانک اس کے دل میں ماں کی ممتا جاگی، ملاقات کا شوق پیدا ہوا، جا کر کے استاد محترم سے کہا کہ حضرت ماں کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ مجھے چھٹی دے دیجئے۔ حضرت نے چونکہ والدہ سے ان کی یہ عہد کر رکھا تھا کہ جب تک بچہ کچھ بن نہیں جائے گا میں اسے گھر نہیں بھیجوں گا، ماں کی وہ بات یاد آ گئی تو بہانہ یہ نہیں کیا کہ نہیں ہم تم کو چھٹی نہیں دے دیں، بلکہ اتنا زیادہ سبق دے دیا بچے کو اور دنوں کی بنسبت کہ اتنا زیادہ سبق ایک دن میں یاد کرنا یہ ناممکن نظر آ رہا تھا۔ بچہ سمجھ گیا کہ استاد محترم نے اپنی جان چل دی اور ماں کے وعدے کو انہوں نے یاد کر کے میرے سبق کو اور اس کی مقدار کو اتنا بڑھا دیا ہے، لیکن بچہ بھی اب اللہ کی طرف رجوع کر چکا تھا، اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط ہو چکا تھا۔ جا کر کے مسجد کی محراب میں بیٹھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ پھیلا کر کے دعا کرتا ہے، اے اللہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، اے اللہ کیا یہ تیری قدرت سے باہر ہے کہ آج اتنا زیادہ سبق استاد محترم نے مجھے دے دیا ہے میں یاد نہ کر سکوں؟ یقیناً میری ذہانت فیل ہو سکتی ہے لیکن تیری قدرت کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اگر تو چاہے تو یہ سبق آنن آنن مجھے یاد ہو سکتا ہے۔ بچے کی دعا اللہ نے قبول فرمائی اور وہ سبق اسے جلدی میں یاد بھی ہو گیا، ازبر ہو گیا، لے کر کے بچہ سبق پورا پہنچ گیا استاد محترم کی خدمت میں اور عرض کیا استاد سبق سن لیجیے۔ استاد بھی حیرت میں
وہ تو جانتے تھے کہ اتنا زیادہ سبق ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں اٹکے گا، بھٹکے گا، بھولے گا، اور جیسے ہی بھولے گا میں اسے واپس کر دوں گا تاکہ اس کو چھٹی نہ دینی پڑے، کیونکہ اس کی ماں سے میں نے ایک عہد کر رکھا ہے کہ تب تک واپس نہیں بھیجوں گا جب تک یہ کچھ بن نہیں جائے گا۔ لیکن بچہ سبق سنا رہا ہے تو کہیں اٹکنا، بھٹکنا، بھولنا کچھ نہیں، سر پورا سبق سناتا ہوا چلا گیا۔ اب چھٹی لینے کا وعدہ کیا تھا، چھٹی لینی پڑی۔ بچہ شام کے وقت میں جب ماؤں کی، گھر والوں کی، سرپرستوں کی، میرے دوستوں ان بچوں کو بہت یاد آتی ہے جو بچے اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، سرپرستوں سے دور رہا کرتے ہیں۔ پہنچ رہے ہیں، مغرب کا وقت ہے، کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں اور کہتے ہیں امی جان، امی جان دروازہ کھولیے، آپ کا بایزید دروازے پر کھڑا ہے۔ ماں وضو فرما رہی ہیں، مغرب کی نماز کی تیاری کر رہی ہیں، آتی ہیں دروازے کے پاس اور سمجھ جاتی ہیں کہ بچہ بیچ میں چلا آیا ہے، وہ دروازہ نہیں کھولتی ہیں۔ سوچئے جو ماں بچپن سے لے کر کے اب تک اپنے پاس رکھتی تھی، اپنے بغل میں سلاتی تھی، اپنے ہاتھوں سے نوارا بنا کر کے کھلایا کرتی تھی، جس نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں پالا، 2 سال اپنا خون جگر پلایا، کیسی ممتا تھی، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، لیکن دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے کہتی کون بایزید؟ میرا تو ایک بایزید تھا، میں نے فلاں جگہ اس کا داخلہ فلاں استاد محترم کے پاس کروا دیا ہے، اور میں نے استاد سے یہ وعدہ کیا ہے کہ تب تک میرے بایزید کو گھر مت بھیجنا جب تک یہ بن نہ جائے، جب تک یہ سمجھ نہ جائے، جب تک اس کے دل میں للہیت، اخلاص اور خدا شناسی کی شان نہ پیدا ہو جائے، تب تک میرے پاس میرے بچے کو مت بھیجنا۔ یہ سننا تھا کہ الٹے پاؤں روتے ہوئے واپس مدرسے آ جاتے ہیں۔ 16 سال کی عمر تک میرے محترم بزرگوں اور دوستوں وہ اللہ کے راستے میں، اسی مدرسے میں اپنے دل کو بنانے کی جدوجہد محنت کرتے ہیں۔ جب سبق پڑھنے کا وقت ہوتا ہے سبق پڑھتے ہیں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں، تہجد کے وقت بیدار ہو کر اللہ کے سامنے روتے بلکتے ہیں، گر گراتے ہیں اور یہ دعا بھی کرتے ہیں، اے اللہ میری والدہ کی حیات کو اتنا دراز کر دے کہ کم سے کم وہ مجھے بنا ہوا دیکھ سکے۔ 16 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں استاد محترم کو زیارت ہوتی ہے، اور اس زیارت میں اللہ کے رسول کی طرف سے بایزید کے بارے میں یہ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، اے بایزید کے استاد محترم اٹھیے اور بایزید کو جا کر کے یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اب تمہارا نام اللہ کے محبوب اور نیک بندوں میں درج کر لیا گیا ہے۔ وہ اپنے نیند سے بیدار ہوتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، انہیں دیکھتے ہیں وہ تہجد میں، دعا میں، اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں، جا کر کے یہ خوشخبری سناتے ہیں اور کہتے ہیں اب جائیے اور اپنی والدہ سے ملاقات کیجیے۔ آج یہ بایزید پہنچ کر کے جب دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو شوق اور جذبات سے لبریز ہو کر کے وہ ماں دروازہ کھولتی ہے اور کہتی ہے اے میرے پیارے بیٹے، یہ آنکھیں تیرے دیدار کو ترس رہی تھی، تیری پیشانی پر یہ جو نور چمک رہا ہے اسی کو دیکھنے کا انتظار تھا، تیرے دل کے اندر جو اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر اور دھیان آج میں محسوس کر رہی ہوں، اسی کو دیکھنے کے لیے میں زندہ تھی۔ اب اگر میری روح بھی پرواز کر جائے تو مجھے کوئی غم نہیں۔ اس جذبے کے ساتھ ہماری مائیں اور بہنیں جس طرح انگریزی اور مشنری اسکولوں میں
भेजने के लिए वो सुबह तड़के उठती हैं, बच्चे का ड्रेस बस्ता और टिफिन तैयार करती हैं, दीनी तालीम के लिए, दीनी तरबियत के लिए, मकातिब व मदारिस में भेजने के लिए पाबंद अहद हो। हमारे भाई हजरात भी जिस तरह मिशनरी और असली तालीम गाहों में भेजने के लिए बड़ी बड़ी फीस की रकम देने के लिए तैयार रहते हैं, इसी तरह दीनी तालीम के काम हो रहे इन मकातिबो मदारिस को संभालना भी हमारी और आपकी ये दिली अखलाकी और ईमानी जिम्मेदारी है। मैं तमाम हजरात का बेहद ममनून हूँ कि आप हजरात ने इतने खूबसूरत प्रोग्राम में मुझे बुला करके बच्चों की हौसला अफजाई करने का मौका फराहम किया और चंद मिनट बैठ करके मेरी गुफ्तगू समाअत की। मेरे दोस्तों, कामयाब कब होंगे हम? जब हम अल्लाह को राजी करने वाले हो, अल्लाह के रसूल की सुन्नत और सीरत के ऊपर अमल करने वाले हो जाएं। और ये असबाब अगर कहीं लिए जाते हैं तो इन्हीं बोरियों पर बैठ करके मदारिस इस्लामिया और मकातिब दीनिया के अंदर ये असबाब और दुरूस दिए जाते हैं और जगहों पर बड़ी डिग्रियां मिल जाएंगी, सरकारी बड़ी बड़ी तनख्वाहों के आप हामिल बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुदा फरामोशी के साथ अपने बच्चों को आजाद छोड़ दिया तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कल क़यामत के दिन बाज़पुर्स और मुआख़ज़ा से नहीं बच सकते। हमारे बच्चे अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे लॉयर बने, अच्छे जस्टिस बने, अच्छे सहाफ़ी बने, अच्छे सियासतदान बने। दुनिया के तमाम मैदानों में हम असली तालीम हासिल करके आगे बढ़ें, लेकिन साथ ही साथ ईमान को, मज़हब इस्लाम की तालीमात को मुक़द्दम रखें और अपने बच्चों को दीन की तालीम और तरबियत से आरास्ता रखें ताकि दुनिया में भी फलाह और बहबूद देख सकें और आखिरत में निजात हमारा मुक़द्दर हो। अल्लाह तबारक व तआला इस इजलास के मुनाकिद करने वाले तमाम लोगों को, इंतजामिया को, अरकान को, असातिज़े-ए-किराम को, मुआविन को अपनी शायान शान बदला नसीब फरमाए। इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए। मुसाबकती प्रोग्राम होते हैं तो बच्चों के अंदर जज्बा और हौसला आगे बढ़ने का पैदा होता रहता है। जिन्होंने भी हिस्सा लिया गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, यकीनन मुमताज अव्वल दोम सोम नंबरात पर इन्हीं ही लोग आएंगे, लेकिन जितनों ने हिस्सा लिया है सब के सब खिलाड़ी समझे जाएंगे, सब के सब शहसवार समझे जाएंगे, सब के सब काबिल मुबारकबाद हैं। इसलिए मायूस होने की कोई जरूरत नहीं। मजीद मेहनत को बढ़ाइए और अगली पोजीशन पर आने की आप कोशिश कीजिए। अपने वक्त को बिल्कुल जाय न कीजिए। दीनी तालीम और तरबियत से खुद को आरास्ता कीजिए ताकि इंसानी समाज में खैर और फलाह फैले, बुराइयों से हमारा समाज और मुआशरा पाक व साफ हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।